السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد شہباز۔ آج ہم ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کی آمد اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا اللہ رب العزت کے پاک کلام سے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ چونکہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ رب العزت ہے، تو تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک ہمیں بڑی برکتوں کے ساتھ عطا فرمایا اور اس کی برکتوں کو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما کر ہمیں روزے کی فرضیت کا حکم دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے روزے فرض قرار دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ اس کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے خطاب بھی ایمان والوں سے فرمایا، عام لوگوں سے خطاب نہیں۔ جو لوگ ایمان کی طاقت رکھتے ہیں انہیں ارشاد فرما کر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور یہ کتنے روزے ہیں، کتنے دن رکھنے ہیں، کتنے سال رکھنے ہیں، کتنی زندگی رکھنی ہے، کوئی پریشان نہ ہو جائے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا یہ ساری زندگی نہیں رکھنے، تمام سال نہیں رکھنا، بلکہ ایام معدودات، اس یہ تو گنتی کے چند ہی دن ہیں، اور وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان المبارک کا عظمت والا وہ مہینہ جس میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا، یہی مہینہ جس کو نصیب ہو جائے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے وہ اس ماہ عظیم کے روزے رکھے۔ پتہ چلا کہ اس ماہ عظیم کے 29 یا 30 دن روزے رکھنے ہیں، تمام زندگی روزے فرض نہیں، تمام سال روزے فرض نہیں، ایک ہی مہینہ ہے اور وہ ماہ عظیم ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے لعلکم تتقون، کہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پاک ہو جاتے ہیں اور ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، جیسے جنگ کے اندر میدان جنگ میں فوجی کو اپنی حفاظت کے لیے ڈھال کا استعمال کرنا پڑتا ہے، دشمن کے وار سے بچانے کے لیے اپنی حفاظتی انتظام کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے روزے کو ڈھال بنا دیا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ان ھذا شہر عظیم و شہر مبارک، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ عظیم کی برکتیں اتنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ سحری کی برکتیں الگ ہیں، افطاری کی برکتیں الگ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں الگ ہیں، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکتیں الگ ہیں۔ سحری کرنے والوں کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان سحری خوش دلی سے کرتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے ایسے سحری کرنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ خود رب تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے سحری کرنے والوں کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے۔ جو غریب غربا دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتے، 2 مرتبہ کھانا کھاتے، وہ لوگ جب ماہ عظیم ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، صبح کا کھانا کھا کر پھر شام کو کھانا نصیب ہوتا ہے یا ایک وقت کھانا نصیب ہوتا تھا۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ امیر ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ان کی فراوانی ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی جب صبح سحری ہوتی ہے تو ہی ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، اور پھر جب شام کو افطاری کا وقت آتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دونوں برابر ہو گئے۔ ویسے تو کوئی غریب کسی مالدار کی برابری نہیں کر سکتا مال کے اندر، دولت کے اندر اور زیادہ پیسے میں، لیکن جب ماہ سیام آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ غریب اور امیر دونوں کو برابر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ عظیم کو مساوات کا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ عظیم کو مساوات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مساوات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں غریب غربا کا بھی خیال رکھنا ہے اور دل میں یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑیں اور ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ غریب غربا ساری زندگی جن کو ایک ہی وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ تو ایسے عالم میں ہمیں صدقہ خیرات سے غریب غربا کی مدد کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو تیز آندھی کی طرح سخاوت فرماتے، غریبوں کو آپ کھانا کھلاتے، یتیموں کا سہارا بنتے اور قیدیوں کو آزاد فرماتے۔ یہی طریقہ اور یہی سنت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ جہاں ہمیں رمضان المبارک کی فضائل اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہاں ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کا بھی ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اس روزے کو بچانا ہے ہر غلط کام سے، غلط بات سے، اور خاص طور پر روزہ ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا عمل کر بیٹھیں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے اور ساری محنت ضائع ہو جائے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں فقہاء کرام نے چند ایسی چیزیں شامل فرمائی ہیں جن کا تعلق کھانے سے ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ کچھ کھانے کی چیز کھا لے یا پینے کی چیز پی لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص شادی شدہ ہو وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے جان بوجھ کر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے بندے پر کفارہ لازم آ جاتا ہے اور اس روزے کے ٹوٹنے کی قضا بھی اس کے اوپر لازم آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو خواتین بالغ ہوتی ہیں، بچیاں بالغ ہوتی ہیں، ان کو جب ایام رمضان المبارک بوقت روزہ کسی خاتون کو، بالغہ لڑکی کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بوقت روزہ روزے کے عالم میں حیض آ جاتے ہیں، ماہواری کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ایسی خاتون کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر ایسی خاتون جتنے دن بھی ماہواری کے دن گزاریں
گی وہ روزہ نہیں رکھیں گی، ان کا روزہ نہیں ہوگا، اور جب ماہ رمضان المبارک گزر جائے گا تو پھر ان روزوں کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ اسی طرح جو شخص بھول کر روزہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اور لیکن ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے احترام کرنا ہے روزے کا، اور بچانا ہے اپنے روزے کو ٹوٹنے سے۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو نوجوان ریلز دیکھتے ہیں اور مختلف قسم کی نوعیت کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ اپنے روزے کی حفاظت کریں کہ احترام رمضان ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمیں چاہیے ہم عام حالت میں بھی مسلمان ہونے کے ناطے فحاشی کی ویڈیوز نہ دیکھیں اور عریانی کی ویڈیوز سے پرہیز کریں، اور ہم جب ماہ عظیم ماہ رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوں تو اپنے موبائل کا استعمال صحیح اور درست طریقے سے کریں کہ ہم اپنے روزے کی بھی حفاظت کریں، ماہ رمضان المبارک کا بھی ادب اور احترام کریں تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو روزہ ہو نہ تو وہ جھوٹ کی بات بولے، نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں سے روزے کی حفاظت ٹوٹ جاتی ہے، روزے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے لازم ہیں کہ ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، تو ایسی چیزیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، انہی سے اشارہ ملتا ہے کہ موجودہ دور کی جو چیزیں ہمارے روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے موبائل کی استعمال کی درستگی کا معلوم ہو اور ہم اپنے موبائل کو صحیح استعمال کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو تلاوت کی طرف راغب کریں، نوافل کی طرف راغب کریں، اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور بازاروں سے پرہیز کریں، اور رمضان المبارک کی برکتیں ہم حاصل کریں۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک، تمام میرے سامعین اور ناظرین میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں اور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ اس ماہ عظیم کو ہمارے لیے برکت والا بنا، رحمت والا بنا، اس کے عشرہ رحمت کی تمام برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس ماہ عظیم کے صدقے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایشیا اردو ٹیم کا، جو دور دراز علماء کرام اور نعت خوان حضرات، ثنا خوان اور قرآن حضرات سے دین کی خدمات لے کر پوری دنیا تک دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اس پورے اردو ایشیا کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔